السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. اللہ اکبر اللہ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب كان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. سورہ آل عمران آیت 111. رمضان مبارک کی سرگرمیاں ختم ہوئیں اور عید کی گہما گہمی بھی، اور آج شاید لوگ دنیا بھر میں عید منانے کے بعد کہ کسل کا شکار ہو چکے ہوں، کیونکہ عید منانے کے بعد کچھ سستی کا اور غفلت کا بھی تھوڑا سا دور آیا کرتا ہے. کچھ لوگ شاید کھانے پینے میں بے احتیاطیاں کر جاتے ہیں، کچھ
عید کی مصروفیتوں کی ذمہ داریوں سے تھک جاتے ہیں، اس لیے مجھے ڈر ہے کہ آج شاید خطبے میں بھی ویسی حاضری نہیں ہوگی جیسی کہ بالعموم رمضان مبارک میں ہو رہی تھی۔ اور جو منتظم رپورٹیں بھیجتے ہیں، میں ان کی کیفیات کو جانتا ہوں، وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم رپورٹ میں کیا بہانہ بنائیں گے کہ کیوں آج حاضری کم ہے۔ حالانکہ کسی بہانے کی ضرورت نہیں، میں اچھا بھلا سمجھتا ہوں ان باتوں کو۔ اونچ نیچ حالات میں ہوتا رہتا ہے، مزاج میں کبھی جوش آ جاتا ہے، کبھی اس میں مدھم پڑ جاتے ہیں مزاج، لیکن مستقلاً اس مزاج کو قائم رکھنا ضروری ہے، کیونکہ اب میں ایک ایسے خطبات کے دور میں داخل ہونا چاہتا ہوں جن کا تربیت کے ساتھ گہرا تعلق ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ساری جماعت کی تربیت اس رنگ میں ہو جس رنگ میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ، آپ کے قدموں کے ساتھ منسوب ہونے اور چمٹ رہنے کے تقاضے ہیں۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہلو سے جو بلند توقعات جماعت سے رکھی ہیں، ان کے متعلق جیسا کہ میں بعض اقتباسات آپ کے سامنے رکھوں گا، خود فرمایا کہ ابھی تو بیج بونے کے وقت ہیں، ابھی ان امور تک پہنچنے میں وقت لگیں گے، محنت درکار ہوگی، اور جو جماعت کو میں دیکھنا چاہتا ہوں اس سلسلے میں لمبی محنتیں درکار ہیں۔ تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، مگر ان لمبی محنتوں کا پہلے سے زیادہ ولولے اور جوش کے ساتھ، عزم نو کے ساتھ ان کو آغاز کرنا چاہیے۔ آغاز تو اس وقت ہی ہو چکا تھا جب حضرت اقدس محمد رسول اللہ تشریف لائے تھے، بلکہ اس آغاز کا آغاز حضرت آدم کے زمانے میں ہو چکا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اثر نو شروع کیا، اسی لیے آپ کے متعلق آتا ہے مسلمان را مسلمان باز کردن، کہ آپ کا آنا ایسا ہی ہوگا جیسے مسلمانوں کو دوبارہ مسلمان بنانا ہو۔ تو احمدیوں پر بھی بیچ میں غفلت کی کچھ حالتیں طاری ہوئیں، اور کچھ پاکستان سے ہجرت کے نتیجے میں ایک قسم کی سستی اور جمود کا احساس ہے جو خطوں سے محسوس ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے میں نے اثر نو اس محنت کے آغاز کا ذکر کیا ہے، نئے ولولے، نئے عزم کے ساتھ۔ اس لیے ضروری ہے کہ خطبات میں شامل ہونے والوں کی حاضری کو برقرار رکھا جائے اور بڑھایا جائے۔ اس ضمن میں لجنہ معاولہ ربوہ کا خاص طور پر ممنون ہوں کہ انہوں نے بہت محنت کی ہے۔ نتیجتاً باقی جگہوں سے جو رپورٹیں آتی ہیں وہاں مردوں کی تعداد خواتین کی نسبت زیادہ ہے، لیکن ربوہ میں مسلسل گزشتہ رپورٹوں سے پتہ چل رہا ہے کہ خواتین زیادہ تعداد میں شامل ہو رہی ہیں اور اپنے مردوں کو پیچھے چھوڑ گئی ہیں اس وقت، لیکن آگے جا کر ساتھ لے کر چلنا ہے۔ یہ ایسا فخر نہیں ہے جس فخر کو برقرار رکھا جائے۔ پیچھے چھوڑیں، پھر ہاتھ پکڑیں اور ساتھ لے کر آگے بڑھائیں، اور ان کی غیرت کو کچوکے دیں اور کہیں ہم عورتیں ہو کر جن پر جمعہ فرض بھی نہیں ہے، جمعے کا خطبہ سننے جا رہی ہیں، جو خطبہ جمعے کے مقابل پر کوئی فرضیت نہیں رکھتا، اور تم مرد ہو کر گھروں پہ چوڑیاں پہن کے بیٹھ گئے ہو۔ اگر یہ بات ہے تو پھر بچے تم سنبھالو، ہم باہر کے کام کرتی ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں کر کے ان کو ساتھ لیں، آگے بڑھائیں، کیونکہ بہرحال جو بوجھ مردوں نے اٹھانے ہیں وہ عورتوں کی طاقت سے بالا ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں عورتوں کے لیے فرائض کی ادائیگی میں نرمی رکھی ہوئی ہے۔ یہ آیت کریمہ جس کی میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اے امت محمدیہ تم بہترین امت ہو، ان تمام امتوں میں سے سب سے اچھی جو کبھی بھی پیدا کی گئی تھی، لیکن للناس ہے، اخرجت للناس ہے، تم لوگوں کی خاطر پیدا کیے گئے ہو، لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ اس مضمون پر میں پہلے بھی روشنی ڈال چکا ہوں، بہت ہی حیرت انگیز بیان ہے جو کسی دوسری جگہ آپ کو اس کی کوئی مثال نظر نہیں آئے گی۔ اتنا پاکیزہ، اتنا عمدہ، اتنا
وسیع مضامین کو سمیٹے ہوئے کلام چل رہا ہے کہ حقیقتاً کوزے میں دریا بند دکھائی دیتا ہے۔ کنتم خیر امتن، تم بہترین امت ہو۔ ایک تو یاد دہانی، محمد رسول اللہ جب سب سے بلند پایا، سب سے بلند تر، سب نبیوں میں افضل ہیں، تو ان کی طرف منسوب ہوتے ہو، تم بہترین امت ہو۔ ہم ہوئے خیر امم تجھ سے ہی ہے خیر رسول، تیرے بڑھنے سے قدم آگے بڑھایا ہم نے۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو فرمایا اس کی بنیاد بھی اسی آیت کریمہ میں ہے۔ تو خیر امت اپنی ذات میں ایک مکمل جملہ ہے، اور اتنا مکمل ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ کی تمام سیرت کا مضمون ہمارے سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ ادھر دیکھو تم کس کی طرف منسوب ہو رہے ہو، اس کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے تم نے خیر امت کا نام پایا ہے، کیونکہ وہ خیر الرسل ہے، تم وہ ہو۔ اس لیے اپنے خیالات، اپنے اعتقادات، اپنی طرز گفتگو، اپنے بول چال، اپنے اٹھنے بیٹھنے، رہن سہن اور اخلاق پر نظر رکھنا کہ تم کون ہو اور کس کی طرف منسوب ہوتے ہو۔ یہ ویسے ہی ہے جیسے کسی اچھے خاندان کے بچے سے غلطی ہو جائے تو کہتے ہیں تم کس کے بیٹے ہو، اور اس جملے میں بڑی غیرت کا چوکا ہے۔ جو شخص سے غلطی ہو رہی ہو وہ یہ بات سن کر شرم سے کٹ مرتا ہے۔ تو امت محمدیہ کو خیر امت کہہ کر اگر بات یہیں بھی ختم کر دی جاتی تو مضمون مکمل تھا، بلکہ ایسا مضمون تھا کہ یہاں ٹھہر کر، اس مضمون میں ڈوب کر، اس کی ہر طرف اس کی فضا میں اڑتے ہوئے نئے افق اس میں دیکھتے، نئے افق میں اپنے چہرے دیکھتے، اور بہت وسیع عظیم مضمون ہے جو کنتم خیر امت میں بیان ہو گیا ہے۔ مجھے علم نہیں کہ کبھی بھی کسی دوسرے نبی کے کلام میں یہ جملہ آیا ہو کنتم خیر امت۔ پھر آگے فرمایا اخرجت للناس سے، اس میں خیر کا فلسفہ بیان فرما دیا، اور باتوں کے علاوہ جو پہلے مضمون میں داخل ہیں۔ فرمایا اس لیے تم خیر امت ہو کہ تم بنی نوع انسان کی بھلائی کے لیے پیدا کی گئی ہو، ان کی خدمت کے لیے، ان کی خاطر، ان کے فوائد تم سے وابستہ ہیں، ان کی بقا تم سے وابستہ ہے۔ اور یہ وہی مضمون ہے دراصل جو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے تعلق رکھتا ہے، اور اسی حوالے سے آگے بڑھ رہا ہے، کیونکہ رحمت للعالمین کا مضمون ہے جس کی یاد دہانی امت کو کروائی جا رہی ہے۔ ایک تو اپنی ذات اور اعلیٰ صفات میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کامل وجود ہیں، ان کی طرف منسوب ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس منسوب ہونے کے تقاضے ہیں۔ اس لیے خیر ہی خیر تم میں ہوگی تو تم محمد رسول اللہ کے کہلاؤ گے، جہاں خیر کی جگہ شر نے لے لی وہیں تمہارا امت سے تعلق کاٹا گیا۔ پھر فرمایا کہ اندرونی خیر کا صرف سوال نہیں ہے، آپس میں محبت اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اخلاقی تقاضے پورے کرنے کا سوال نہیں ہے۔ اخرجت للناس سے یہاں مومن اور غیر مومن، مسلم غیر مسلم کا فرق ہی اٹھا دیا۔ للناس والا مضمون وہی ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن میں ملتا ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں تم سب کی طرف جو رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، مانو یا نہ مانو، تمہاری بقا، تمہاری خیر، تمہاری بھلائیاں سب مجھ سے وابستہ کر دی گئی ہیں۔ اور رحمت للعالمین میں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا گیا، تو فرمایا اس لیے تم امت بہترین امت ہو کہ لوگوں کی بھلائی کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا یہ پہلو فراموش نہ کرنا، ورنہ آپس میں اگر خیر بانٹتے رہو گے اور غیروں کو تمہارا فیض نہیں پہنچے گا تو تم بہترین امت کے کہلانے کے لائق نہیں ٹھہرو گے۔ پھر اس مضمون کی حفاظت کا سامان مہیا فرمایا گیا۔ اتنا بڑا تقاضا ہے، اتنی بڑی تمنا ہے، اتنی بڑی امید ہے جو ہم سے رکھی گئی ہے، اور اس امید کا اتنا بڑا تقاضا ہے جو ہم نے پورا کرنا ہے کہ اس کے لیے ضرور کچھ معلوم ہونا چاہیے تھا کیسے ہم
اتنی اہم ذمہ داری کا حق ادا کر سکیں گے اور کیسے ان اعلیٰ اقدار کی حفاظت کر سکیں گے۔ اس مضمون کو اس آیت کریمہ یوں حل فرماتی ہے، تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر۔ تمہاری خوبیوں کی بقا کا تقاضا یہ ہے کہ تم مسلسل ایک دوسرے کو بھلائی کی طرف بلاتے رہو اور بھلائی کی دعوت دیتے چلے جاؤ، وتنہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکتے چلے جاؤ۔ یہ اس طرح بیان نہیں فرمایا، یوں فرمایا ہے کہ تم یہ کرتے ہو، تم بھلائیوں کی طرف بلاتے ہو اور بدیوں سے روکنے والے ہو، کیونکہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل ہونے کا ایک طبعی تقاضا ہے، اس لیے اسے ایک جاری فعل کے طور پر بیان فرمایا گیا ہے۔ تم اگر رسول اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو تو تم یہ کرتے ہو، گویا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم نہ کرتے ہو، نہیں کرتے تو غلام رہے ہی نہیں باقی۔ یہ مضمون اس طرح بیان فرماتا ہے، تامرون بالمعروف، ہم جانتے ہیں محمد کے غلام ہو تو ضرور لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے ہوگے، وتنہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکتے ہوگے۔ ساری زندگی حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معمور ہونے کے بعد اسی بات میں کٹی ہے، معمور ہونے سے پہلے بھی آپ اسی طرح زندگی گزارتے ہوں گے، مگر اس پر ہماری تفصیلی نظر نہیں ہے۔ مگر جہاں تک بھی کہیں کہیں اشارے ملتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ نبوت پر فائز ہونے سے پہلے بھی حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلایا کرتے تھے اور بدیوں سے روکا کرتے تھے۔ بس سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو مسلسل جاری ہے، اور دراصل اسی کے حوالے سے یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ تم ان کے ہو گئے ہو، ٹھیک ہے، بہترین امت بن گئے، بہترین رسول کی طرف منسوب ہوئے، پھر ویسے بن کے دکھاؤ، لوگوں کے لیے وقف ہو جاؤ، لوگوں کی بھلائی کے لیے نکلو۔ اور دو باتیں پھر آگے خصوصیت کے ساتھ اس بات میں، اس آیت کے بقیہ حصے میں بیان ہوئی ہیں جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اول یہ کہ تم اگر اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو لازم ہے کہ دوسروں کو نیکیوں کی نصیحت کرو۔ اگر تم بدیوں سے بچا رہنا چاہتے ہو تو لازم ہے کہ تم بدیوں سے اپنے آپ کو نہ صرف بچاؤ بلکہ لوگوں کو بچانے کی کوشش کریں، تب تم اس بات کا تقاضا پورا کر سکو گے۔ دوسرے یہ کہ ماحول کو درست کیے بغیر انسانی خوبیوں کی بقا کی کوئی ضمانت نہیں ہو سکتی۔ اگر اجنبی ماحول میں آپ رہتے ہیں، اس ماحول کو اپنے جیسا نہیں بناتے تو ایک وقت آتا ہے کہ ماحول آپ کو اپنے جیسا بنا لیتا ہے۔ بہت ہی گہرا ایک مضمون ہے نفسیاتی نقطہ، جس میں ایک نفسیاتی گہرا نقطہ بیان ہوا ہے۔ قوموں کے عروج اور تنزل کی کہانیاں پڑھ کے دیکھ لیں، معاشروں کے بننے اور بگڑنے کے حالات کا مطالعہ کر لیں۔ وہ قومیں اور وہ معاشرے جو تاثیر رکھتے ہیں اور ارد گرد پھیلتے چلے جاتے ہیں، وہ اس وقت تک زندہ رہتے ہیں جب تک یہ تاثیر زندہ ہے۔ جب ان کا پھیلنا بند ہو جائے، ان کی آواز ماحول کو اپنے جیسا بنانا بند کر دے، ان کا عمل لوگوں کو اپنی طرف کھینچنا بند کر دے، تو پھر وہ غیروں کے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، ان جیسے ہی ہو رہتے ہیں۔ بس یہ بحث کسی قوم سے تعلق نہیں رکھتی، یہ انسانی فطرت سے تعلق رکھتی ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی احمدی موجود ہیں، امریکہ میں ہوں یا انگلستان میں، یورپ کے کسی ملک میں ہوں یا ایشیا کے بر اعظم میں یا افریقہ میں بستے ہوں، یہ مضمون برابر سب پر اطلاق پاتا ہے، اور اس میں ہماری بقا کا راز ہمیں سمجھا دیا گیا ہے۔ اگر ہم نے زندہ رہنا ہے، اگر ہم نے ان اعلیٰ قدروں کی حفاظت کرنی ہے جو ہمارا عنوان بنا دی گئی ہیں، جن کا آغاز اس طرح ہوا کنتم خیر امت اخرجت للناس سے، تو پھر لازم ہے کہ ہم یہ دو کام کریں، ان دو پہلوؤں سے یہ کام کریں، تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر، اس لیے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے،
اور بہترین ہونے میں یہ بات داخل ہے، یعنی بہترین کی صفت کا یہ حصہ ہے کہ تم لوگوں کو بھی بہترین بنانے کی کوشش کرو، اور دوسرے اس لیے کہ اگر نہیں کرو گے تو تم بہترین نہیں رہو گے، تم مٹ جاؤ گے، تمہاری ساری خوبیاں اس طرح کھائی جائیں گی جس طرح کھاری پانی لوہے یا دوسرے غیر ٹکڑوں کو رفتہ رفتہ کھا جاتا ہے اور ان کا کچھ بھی باقی نہیں چھوڑتا۔ تیزاب جس طرح دوسری چیزوں کو کھا جایا کرتے ہیں، اس طرح معاشرہ تمہیں کھا جائے گا۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اہل کتاب بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن کاش وہ سمجھتے کہ محمد رسول اللہ میں ایمان لانا کیسی عجیب بات ہے، کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ کاش وہ سمجھتے کہ دنیا کا بہترین رسول آ چکا ہے، وہ رسول آ چکا ہے جس سے ساری دنیا کی تربیت وابستہ کر دی گئی ہے۔ اگر یہ سمجھتے لکان خیر لہم، ایمان لے آتے اس رسول پر، بہتر ہوتا۔ اس میں ایک انذار ہے، اور وہ انذار یہ ہے کہ اہل کتاب ان قدروں سے محروم ہو جائیں گے۔ اہل کتاب رفتہ رفتہ اس وجہ سے کہ انہوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ نہیں جوڑا، ان تمام خوبیوں سے محروم ہو جائیں گے جو آج آپ کی ذات بابرکات سے وابستہ کر دی گئی ہیں اور ہمیشہ کے لیے وابستہ کر دی گئی ہیں۔ اس سردار کو قبول کرو گے تو ان خوبیوں کے حامل بنو گے، اس سردار سے تعلق توڑو گے تو ان ساری خوبیوں سے تعلق توڑ لو گے۔ کتنی حسرت کا اظہار ہے اچانک، وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یہ بات اور مزید کھول دی، ٹھیک ہے ان میں مومن بھی ہیں، اچھے لوگ ہیں، لیکن اکثرهم الفاسقون، اکثر ان میں فاسق ہیں، یعنی ہوتے چلے جائیں گے، یہ ان کا انجام ہے، کیونکہ تعلق نہیں باندھا، محمد رسول اللہ سے تعلق نہیں باندھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے ان کا فاسق بننا تو ایک وقت کا تقاضا ہے جو بہرحال پورا ہو کر رہے گا۔ یہ وہ صورت ہے، آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت 111، جس پر بنا رکھتے ہوئے میں چند تربیتی خطبے انشاءاللہ دوں گا، اور آج میں بعض متفرق باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ایک غلطی کا ازالہ کرنا ہے۔ جمعۃ الوداع پر میں نے جو حضرت ابو امامہ بحری کی روایت پیش کی تھی، اس میں اگرچہ لکھا تو یہی ہوا تھا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے نصیحت فرمائی، لیکن اس وقت نظر جو پڑی ہے جلدی میں تو وہ جمعۃ الوداع پڑھا گیا ہے، اور اسی لحاظ سے میں نے یہ بات کی تھی کہ جو اس حوالے سے میں آج جمعۃ الوداع پر آپ کے سامنے مضمون رکھتا ہوں۔ لیکن یہ غلطی اس موقع پر نہیں ہوئی، پہلے بھی جب اس حدیث پر نظر پڑی تھی تو جمعۃ الوداع پڑھا گیا تھا، تو شاید اللہ کے ہاں مقدر تھی یہ غلطی کہ غلطی ہو تو میں اس مضمون کو جمعۃ الوداع کے لیے چن لوں، تو فائدہ تو پہنچ گیا مگر غلطی مٹنی چاہیے اور یہ لوگ درستی کر لیں۔ یہ جو نصیحت میں نے بیان کی تھی، حضرت اقدس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز اور عبادتوں کے متعلق جو فرمایا تھا، یہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا۔ وہ بھی ایک وداع کا رنگ تھا، اور عام جمعۃ الوداع سے بہت زیادہ شدت کے ساتھ تاثیر رکھنے والا کلام تھا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں سے جدا ہونے والے تھے، اس لیے وہ اور بھی زیادہ معنوں کے لحاظ سے پرتاثیر کلام تھا۔ بس وہ معنوی لحاظ سے تو کوئی غلطی نہیں ہوئی، لیکن روایت کی درستی بہرحال ضروری ہے۔ دوسرے، مجھے فیصل آباد سے یہ توجہ دلائی گئی ہے کہ اسی نصیحت کے آخر پر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ کا ذکر فرمایا، اور آخر پر جلدی سے میں نے اس کا حوالہ دے کر کہا کہ زکوٰۃ میں صدقہ خیرات سارے مضامین داخل ہیں، اس لیے لوگ صدقہ خیرات پر بھی توجہ کریں، اور بوسنین کا بھی میں نے ذکر کیا، دوسرے غرباء کا بھی،
تو فیصل آباد میں چونکہ تاجر مزاج لوگ زیادہ ہیں اور تاجروں میں بعض کمزوریاں بھی ہیں، بعض خوبیاں بھی ہیں، خاص طور پر اس علاقے کے تاجر چندہ مار جائیں گے مگر زکوٰۃ کم مارتے ہیں، خوف کھاتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے بعض لوگ چندہ محض خدا اللہ دیتے ہیں، بعض خوف سے بھی دیتے ہیں کہ ہمارے مال میں بے برکتی نہ پڑ جائے، اور چندے سے زیادہ زکوٰۃ کے معاملے میں تاجر، بعض علاقوں کے تاجر ڈرتے ہیں کہ زکوٰۃ اگر ہم نے رکھی تو پھر خدا ہمارے مال واپس لے لے گا، اور زکوٰۃ دیتے وقت دل چاہتا ہے کسی بہانے ہمارا تصرف قائم رہے، بس اپنے عزیز رشتہ داروں وغیرہ پر جو خرچ کرنے کے تقاضے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ زکوٰۃ تو ہم نے نکالنی ہے، اس میں سے کیوں نہ دے دیں، باقی جو مال میں سے جو نکالیں خام خواہ، تو بہانہ ڈھونڈتے ہیں۔ اچانک ان کو بہانہ مل گیا اور انہوں نے بغیر میرے کہے یہ اندازہ خود بخود نکال لیا خطبے میں سے کہ اب ہمیں اجازت مل گئی ہے کہ ہم زکوٰۃ خود خرچ کریں اور اپنے عزیزوں و اقربا کو دے دیں۔ نائب امیر صاحب کا گھبرایا ہوا فیکس ملا کہ ہم کیا کریں، اور وہ فوراً جواب چاہتے تھے، لیکن میں نے فوراً جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا کرنے دو ان کو خرچ، زکوٰۃ اسی طرح کھڑی رہے گی، غریبوں کا فائدہ تو ہو جائے، رمضان گزر جائے آرام سے، جتنا انہوں نے بانٹنا ہے بانٹ لیں، پھر میں ان کو بتاؤں گا کہ تمہاری زکوٰۃ کا ایک ایک پیسہ واجب الادا ہے، اسی طرح کھڑا ہے۔ تو آج میں اس خطبے کے ذریعے ان کو یہ بات سمجھا رہا ہوں، اور نائب امیر صاحب بھی گھبرائیں نہیں، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہی ہوگا، یعنی تاخیر کا۔ ایک چھوٹی سی بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ میں نے ایک خطبے میں یہ کہا تھا کہ جماعت کو چاہیے کہ مضمون یہی ہے کہ لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دو، بدیوں سے روکو، اور اس سلسلے میں دنیا کے سیاستدانوں کو اور بڑے بڑے رہنماؤں کو براہ راست خط لکھو اور توجہ دلاؤ کہ تم غلط رستوں پر چل پڑے ہو، سمجھو، سنبھلو، اور ورنہ تم اپنی قوموں کے ساتھ مٹا دیے جاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ان پر سختی کی جائے، ان کو یعنی اتنی سختی کی جائے کہ گویا گالیاں دی جا رہی ہیں۔ تو بعض ہمارے سمجھنے والے عجیب طرح بات سمجھتے ہیں۔ مجھے بعض دوستوں نے خطوں کی کاپیاں بھیجی ہیں جو انہوں نے بعض سربراہوں کو لکھی ہیں، اور وہ ایسی سخت زبان ہے کہ گویا کہ وہی مقرر ہو گئے، مامور ہو گئے اللہ کی طرف سے کہ ہم تمہیں مٹانے کے لیے آ گئے ہیں، خبردار جو اب تم نے آگے سے یہ حرکت کی۔ نامناسب حرکت ہے۔ فرعون سے زیادہ متکبر بادشاہ کون ہو سکتا ہے؟ فرعون سے زیادہ کون اس لائق تھا کہ اسے تنبیہ کی جائے؟ مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو نصیحت فرمائی تھی قول لین سے کام لینا، نرمی سے بات کرنا۔ اس کی یہ وجہ نہیں کہ خدا تعالیٰ ڈرتا تھا فرعون سے یا موسیٰ کو ڈراتا تھا، اس لیے کہ انسانی فطرت ہے کہ جتنا بڑا مقام ہو اتنا زیادہ محتاج ہے کہ اس سے نرم بات کی جائے، ورنہ وہ بات کو شروع میں ہی رد کر دیتا ہے۔ فرعون کی بھلائی کی خاطر یہ حکم تھا کہ اگر تم یہ کہو گے کہ میں خدا کا نمائندہ آ گیا ہوں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں رہی، مانتے ہو تو مانو، نہیں تو جاؤ جہنم میں، تو جہنم میں ہی جائے گا۔ پھر جہنم میں تو بیچارے نے ویسے ہی جانا تھا، مگر موقع نہیں ملنا چاہیے اس کو، بات کی غلطی کے نتیجے میں کوئی جہنم میں نہ جائے، جائے تو اپنے قصور سے جائے، تمہارے قصور سے نہ جائے۔ یہ مضمون ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمجھایا گیا تھا کہ نرمی سے بات کرنا، کہیں بات کی وجہ سے ٹھوکر نہ کھا جائے، تم پر نہ الزام آ جائے کہ تم بھی اس کی ٹھوکر میں شامل ہو گئے ہو۔ بس احمدیوں کو چاہیے کہ حکمت سے کام لیں، قرآنی تعلیم کے تابع میری باتوں کو سمجھا کریں، ان سے باہر نکل کر اس کے ترجمے نہ کیا کریں، کیونکہ پھر وہ ان کی اپنی مرضی کی بات ہوگی، میری نصیحت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اب متفرق امور جو مجھے اس عرصے میں بعض دوستوں نے لکھے ہیں، پہلے میں ان سے اس نصیحت کے خطبوں کا آغاز کرتا ہوں۔ ایک خاتون نے لکھا ہے کہ ہمارے مردوں کے خلاف بھی چند باتیں کریں، اور بعض باتیں ایسی لکھی ہیں جو مناسب نہیں ہیں یہاں پڑھ کے سنانی، لیکن ہیں وہ واقعی قابل فکر باتیں۔ معاشرے کو اچھا بنانے کے لیے ضروری ہے کہ گھر سکینت کا مرکز ہو۔ جہاں سکینت کا مرکز اپنا گھر نہ رہے، کسی اور کا گھر بن جائے،
اور باہر کی دنیا بن جائے، گلیاں بن جائیں، کلب بن جائیں، دوستوں کی مجلسیں بن جائیں، وہاں معاشرے کا سارا نظام بگڑ جاتا ہے اور رفتہ رفتہ گھر ٹوٹنے لگتے ہیں، آگے اولاد پر بہت برا اثر پڑتا ہے، بچے بد اخلاق ہونے لگتے ہیں، اگلی نسلوں کی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں رہتا۔ اس لیے سکینت کا مرکز گھر ہی رہنا چاہیے۔ عبید اللہ علیم صاحب کی نظم کی طرح کہ اصل سایہ تو گھر میں ہے، باقی سب تو تعلقات کے روابط دائرے ہیں، لیکن جو انسان گھر میں لوٹتا ہے اور گھر میں سکون پاتا ہے اس کی کوئی مثال باہر دکھائی نہیں دیتی۔ یہ نظم حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کو بہت پسند تھی۔ کراچی جب تشریف کبھی لے جاتے تھے تو جن شعراء کو بلا کر ان کا کلام سنا کرتے تھے ان میں عبید اللہ علیم صاحب کو خاص مقام تھا اور برحق مقام دیا گیا تھا، اور اس میں یہ نظم آپ کو بہت پسند تھی جہاں تک مجھے یاد ہے، ہو سکتا ہے میں غلطی کر رہا ہوں، مگر مجھ پر یہی تاثر ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کو یہ نظم بہت پسند تھی۔ کم سے کم جب میں نے سنی تو مجھے تو بہت ہی پسند آئی تھی، اور اگر ہمارے پرائیویٹ سیکرٹری صاحب یہ بھجوا دیں کاپیاں مختلف احمدی رسالوں میں تو سب میں چھپ جائے گی، کیونکہ اس خطبے سے اس کا گہرا تعلق ہے۔ سایہ وہی ہے جو خدا نے گھر میں بنا رکھا ہے اور اسی کو سکینت کی وجہ بتایا ہے۔ بس اپنے گھر میں سکینت ڈھونڈیں اور بیوی میں سکینت ڈھونڈیں۔ آپ کی بیوی آپ کے لیے سکینت کا سامان بنائی گئی ہے، اگر اس کو چھوڑ کر غیروں کی طرف نظر ڈالیں گے، غیر گھروں میں جائیں گے اور وہیں آرام پائیں گے اور دیروں میں گھر لوٹیں گے، اور گھر آ کے جس طرح اپنے کپڑے اتار کے پھینکتے ہیں اسی طرح اپنے بیوی بچوں کو اتار پھینکا ہوگا، تو پھر ایسا گھر کوئی سکینت والا گھر نہیں ہے، اور ایسے معاشرے کی حفاظت اور اس کے امن کا کوئی انتظام ممکن نہیں، کوئی اس کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ بس غیروں کو ہم نے جو نصیحت کرنی ہے اس سے پہلے اپنے آپ کو تو نصیحت ضرور کرنی چاہیے۔ اگر ہم نے غیروں کے سامنے اچھے گھروں کا ماحول پیش نہ کیا تو اس دنیا کا سب سے بڑا عذاب یہی تو ہے کہ گھر ٹوٹ رہے ہیں، بچوں اور ماں باپ کے رشتے منقطع ہو رہے ہیں، بڑوں کے ادب اٹھ رہے ہیں، اور رفتہ رفتہ ہر شخص فرد بنتا چلا جا رہا ہے، جمعیت کا نظام منتشر ہو رہا ہے۔ بس اگر گھر منتشر ہو جائیں اور ہر شخص میں انفرادیت آ جائے اس حد تک کہ ایک دوسرے سے تعلقات محض خود غرضانہ تعلقات رہیں، ایک دوسرے کو سکون پہنچانے کی تمنا نہ ہو بلکہ جو کچھ لینا ہے لو اور فارغ ہو جاؤ، تو ایسا معاشرہ زندہ نہیں رہا کرتا۔ آج کے انسان کو سب سے بڑی تھریٹ، سب سے بڑا خطرہ ٹوٹتے ہوئے گھروں سے ہے۔ یورپ اور امریکہ نے تو اس کے ایسے خوفناک نظارے دیکھ لیے ہیں کہ وہاں اب یہ احساس مذہبی قدروں کے علاوہ بھی بڑی زور سے پیدا ہو رہا ہے کہ ہم نے گھر بچائے تو بچیں گے۔ اور جو سابق پرائم منسٹر تھیں انگلستان کی مسز تھیچر، انہوں نے تو آخری دور میں یہی نعرہ بنا لیا تھا کہ ہمیں گھروں کو بچانا ہے، اور واقعی یہ درست بات تھی۔ بس دنیا کے گھروں کو بچانے سے پہلے اپنے گھر تو بچاؤ، ورنہ وہی گنجے والی بات ہوگی کہ بال اگانے کی دوائی بیچتا ہو اور اپنے سر پہ ایک بال نہ ہو۔ تو اپنے ان بالوں کی نہیں، اپنے بال بچوں کی حفاظت کا انتظام کرو، ورنہ غیروں کے بال بچوں کا کیا خیال کرو گے۔ تو بہت ہی اہم بات ہے، اس کو سمجھ لو، پلے باندھو۔ اور بیویوں کو بھی تو چاہیے کہ وہ سکینت بنے۔ بعض بیویوں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ اپنے میاں کے لیے تیار نہیں ہوتی، غیروں کے لیے ہوتی، بد نہیں ہوتی، نیتیں خراب نہیں ہوتی، لیکن ہمارے معاشرے کا یہ قصور ہے، اور کچھ عورت کی فطرت کے اندر یہ بات داخل ہے کہ بن سج کر اپنی طرف کھینچے۔ اسی کو اس رجحان کو نظم و ضبط کے اندر رکھنے کے لیے خدا تعالیٰ نے پردے کی تعلیم دی ہے، اور یہ رجحان عورت میں مرد کی نسبت بہت زیادہ ہے۔
اس لیے دیکھا گیا ہے کہ جب وہ اپنے گھروں سے باہر نکلتی ہیں تو بہت وقت لیتی ہیں تیار ہونے میں. خاوند بیٹھا انتظار کر رہا ہے کہ چلو دیر ہو رہی ہے، دکانیں بند ہو جائیں گی یا سورج سر پر چڑھ آیا، چلو باہر نکلیں کہ میں ذرا تیار ہو جاؤں. اور گھر آتے ہی ساری تیاری ختم. جس کے متعلق قرآن فرماتا ہے کہ یہاں زینت دکھاؤ، وہاں کوئی زینت دکھانے کی توجہ نہیں، نہ بنانے کی توجہ ہے. جن کے متعلق فرماتا ہے یہاں زینت چھپاؤ، وہاں زینت تیار کر کے زینت دکھانے کے لیے چل پڑتی ہیں. تو عورتوں نے خود ہی اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رکھی ہے اپنی زینت کو، اپنے خامنوں کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے. زینت سے مراد صرف ایسی زینت نہیں ہے جو خیالات کو کسی خاص سمت میں موڑے. زینت سے مراد وہ ہر زینت ہے، حسن خلق کی زینت، ایسی اداؤں کی زینت، باتوں کے طرز، چلنے کی طرز، کپڑے پہننے، بننا سجنا، صاف پاک رہنا. یہ وہ زینتیں ہیں جن میں خدا تعالیٰ نے صرف خامدوں کو شامل نہیں فرمایا بلکہ گھر کے بچوں کو اور تمام محرموں کو شامل فرما دیا ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ یک طرفہ ترجمہ نہ کرنا ہے اس آیت کا. عورت کو اپنے گھر میں رہن سہن میں ایسا پیارا بن کے رہنا چاہیے اور ایسا صاف ستھرا پاکیزہ ماحول پیدا کرنا چاہیے کہ صرف خاوند کے لیے سکینت کا سامان نہ ہو بلکہ سب عزیزوں اور رشتہ داروں کے لیے وہ گھر جنت نشان بن جائے. وہ آئیں اور وہاں تسکین پائیں اور وہاں جنت کے نمونے دیکھیں، اور گھر مرکز ہو معاشرے کا، نہ کہ معاشرہ، بیرونی معاشرہ گھروں کا مرکز بن جائے. بس اس پہلو سے خواتین کو بھی توجہ کرنی چاہیے اور صاف ستھرا رہنا چاہیے، پاکیزہ رہنا چاہیے، بدبو کو دور کرنا چاہیے گھر سے. بعض دفعہ پیاز کاٹ کر مجبور ہیں، بیچاری غریب عورتیں مجبور ہیں، کپڑے بھی زیادہ نہیں ہوتے، پھر کیا پیاز کاٹے، کھانا پکایا، اس کی بو بدن میں رچ گئی، کپڑوں میں رچ گئی. لیکن جو نظیف طبیعت کی عورتیں ہیں وہ پھر بھی صاف رہتی ہیں. ہو سکتا ہے غربت حائل نہیں ہو سکتی. بعض خواتین میں نے دیکھا ہے وہ پیاز کو پانی کے اندر رکھ کر کاٹتی ہیں، باہر نہیں کاٹتی، کیونکہ ایک تو اس سے پیاز کے جو بخارات ہیں وہ آنکھوں کو تنگ نہیں کرتے اور آنسو نہیں گرتے، آنکھوں میں سوزش نہیں پیدا ہوتی. دوسرے اس کی بدبو جسم پہ نہیں پھیلتی، پانی کے اندر ہی رہ جاتی ہے. تو اگر ایک انسان سلیقے کے ساتھ رہنا چاہے تو غربت میں بھی رہ سکتا ہے. ایک غریب خاندان کے متعلق مجھے ذاتی طور پر علم ہے، بہت پرانی بات ہے. جب مجھے علم ہوا اور میں نے پوچھ کر دیکھا تو واقعتاً یہ بات درست نکلی کہ ان کے ماں باپ نے، بچوں کے ماں باپ نے یہ دستور بنایا تھا کہ روزانہ اپنے کپڑے دھو کر ڈالتے تھے اور بچوں کو بھی یہ سکھایا تھا کہ جب واپس آؤ تو دھلا ہوا کپڑا ماں نے تیار رکھا ہوتا تھا وہ پہنو اور اسکول کا کپڑا دھو. اب یہ ہو سکتا ہے بعضوں کے لیے تکلیف مالا یطاق ہو، لیکن یہ نمونہ ضرور ہے کہ غربت میں بھی صاف انسان رہ سکتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ساری باتیں چل رہی ہیں. اب کا نہایت غریبانہ طرز بود و باش تھی اور کپڑے خود سیتے تھے، پیبند لگا لیا کرتے تھے، مگر پاکیزہ بدن، پاکیزہ لباس، صاف ستھرا، خوشبو سے معطر، یہ زینت ہے. زینت کا یہ مطلب نہیں کہ فیشن کرو اور مہنگے مہنگے کپڑے خریدو اور گوٹا کناری لگاؤ. جو زینت محمد رسول اللہ کی زینت ہے وہی زینت ہے. اور عورتیں جو صاف بدن، پاک بدن ہوں اور اچھے کپڑے ان معنوں میں پہنیں کہ نظیف، صاف ستھرے ہوں، خوشبو لگائی ہو، وہ لازماً سکینت کا سامان بنے گی. بس امیر اور غریب کی بحثیہ نہیں ہے. ہر شخص جو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ہوتا ہے وہ آپ کی زینت اخذ کر سکتا ہے. یہ اصول ہے، اسے اچھی طرح یاد رکھیں. یہ ناممکن ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ امیروں کے تو رسول ہوں اور غریبوں کے نہ ہوں. یہ وہ رسول ہے جو ہر تفریق مٹا دیتا ہے. مشرق کا بھی ہے، مغرب کا بھی ہے، مختلف ملکوں کے بدلتے ہوئے فیشن آپ کے طرز زندگی سے مختلف نہیں ہو سکتے. یعنی ہر قوم اگر چاہے تو آپ کا فیشن اختیار کر سکتی ہے، اور وہ فیشن بنیادی طور پر پاکیزگی ہے، نظافت ہے، اور یہ ہر کسی کے بس میں ہے. اس لیے
عورتوں کو چاہیے کہ گھر سلیقے کے رکھیں اور گھر کا ماحول صاف ستھرا رکھیں. بعض گھروں میں جاتے ہیں تو دھکا لگتا ہے, صوفہ سیٹ پہ پوتڑے پڑے ہوئے ہیں دھلے ہوئے, کہیں وہ تولیے کہیں شلواریں لٹکی ہوئی, گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے گھر کو دیکھ کر. اور بعض غریبانہ گھروں میں جائیں تو ایسا صاف پاکیزہ ماحول, ہر چیز سلیقے سے رکھی ہوئی. اس لیے عورت کا کام ہے کہ وہ خود بھی کشش کا مرکز بنے, اور ایسی کشش کا مرکز بنے جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے, تمام محرم لوگ اس سے لطف حاصل کریں, پاکیزگی حاصل کریں, اور اس ماحول میں بار بار آنے کی تمنا دل میں پیدا ہو. یہ زینت ہے. تو اللہ کرے کہ ہماری عورتوں کو صرف مردوں کے خلاف باتیں کہلوانے کا شوق نہ ہو, کچھ اپنے متعلق بھی سن لیا کریں اور اس نصیحت پر بھی عمل کیا کریں. ایک دوست نے لکھا ہے کہ ٹیلی ویژن اور VCR کی وجہ سے ہمارا معاشرہ بہت گندا ہو رہا ہے, اور 10 روپے دے کر 2-4 گھنٹے کے لیے گندی سے گندی فلم حاصل ہو جاتی ہے. میں نہیں جانتا انہوں نے کب لکھا تھا, مگر کچھ دیر سے میرے پاس یہ نوٹ پڑا ہوا ہے. اس سلسلے میں نے خطبہ دیا تھا, خطبے پہ نصیحت کی تھی, اور جہاں تک اہل ربہ کا تعلق ہے مجھے پتہ ہے کہ فوری طور پر سب نے لبیک کہا. اور عجیب اتفاق ہے کہ خطبہ دینے, ادھر میں نے خطبہ دیا ہے, ادھر چند دن تک خطبے سے پہلے ہی ان لوگوں کا یہ فیصلہ مجھ تک کیا ہوا فیصلے کی اطلاع مجھے پہنچی کہ ہم ان چیزوں سے پرہیز کریں گے اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں گے, اور ایسی کیسٹس اور ویڈیوز وغیرہ کا رواج دیں گے جو اسلامی معاشرے کی تقویت کا موجب بنے, نہ کہ اس کو نقصان پہنچانے کا موجب ہو. مختلف قسم کی دلچسپ فلمیں موجود ہوتی ہیں, حاصل کی جا سکتی ہیں, اور ان گندی فلموں کے مقابل پر بہت ہی زیادہ لذت پیدا کرنے والی اور تسکین بخش فلمیں ہیں. خصوصیت کے ساتھ نیچر پر جو فلمیں ہیں, مختلف جانور کس طرح رہتے ہیں, کس طرح ان کا بود و باش ہے, ان کی ادائیں کیا ہیں, ان کا کھانا پینا کیا ہے, کس ملک اور کس موسم کے کیسے کیسے جانور آپس میں ایک دوسرے سے تعلقات رکھتے ہیں, کیا کیا ان کی نشانیاں ہیں, کون سے کیا چیزیں ہیں جو ان کے رستے معین کرتی ہیں. کہیں کوئی جانور ہے جو اپنی بو چھوڑتا چلا جا رہا ہے اس لیے کہ وہ اس بو سے اس کے دوسرے جانور پہچان لیں کہ یہاں سے وہ گزرا ہے, یا واپس اپنے مسکن کی طرف لوٹ سکے, اور دوسرے بھی متنبع ہوں کہ یہ رستہ اس نے بنا رکھا ہے. یعنی جانوروں کے تعلقات کے باریک در باریک قوانین ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنا رکھے ہیں, اور جنگل یوں ہی نہیں بسا ہوا, اس میں ایک نظام کار فرمائے خاموشات ہے جو جنگل کے نظام کو مرتب کر رہا ہے, منظم کر رہا ہے, اس کے تقاضے پورے کر رہا ہے. اور اس خاموش زبان کو سمجھنے کے لیے سائنسدانوں نے کوشش کی ہے, جس زبان میں ان جنگل کے جانوروں کو رہنے کے سلیقے سکھائے جا رہے ہیں, اور اس پر بہت ہی اچھی فلمیں بنائی ہوئی ہیں. پھر سمندر کے جانوروں کی فلمیں ہیں, یعنی حواس, خشکی, سمندر کی تہہ تک اتر کر سائنسدانوں نے دیکھا ہے. تو جن قوموں نے یہ ایسی اچھی چیزیں ایجاد کی ہیں اس کے دونوں قسم کے مصرف بھی کیے ہیں, اور ان کے نتیجے میں اچھا برا ہر قسم کا تفریح کا سامان مہیا ہے. تو ہمیں چاہیے, ہمارے ربوہ والے ہوں یا دوسرے ویڈیو کا کاروبار کرنے والے ہوں یا ویڈیو کی خواہش رکھنے والے احمدی خاندان ہوں جن کو توفیق ہے گھروں میں ویڈیو رکھی ہو, وہ ایسی چیزیں طلب کریں. میں نے ایک دفعہ کچھ نمونے ربوہ بھجوائے تھے اور پھر سلسلہ منقطع ہوا, لیکن میں نے تیار کر کے اور بھی کیسٹس رکھی ہوئی ہیں, وہ بھی انشاءاللہ موقع ملے گا تو بھیجیں گے. لیکن اس میں صرف مشکل یہ ہوتی ہے کہ ایک کیسٹ سے دوسری کیسٹ میں منتقل کرنے کے لیے باقاعدہ اجازت چاہیے, ورنہ ان کے کاپی رائٹس محفوظ ہوتے ہیں. اس لیے سینٹرز تو کھولے جا سکتے ہیں مختلف جگہ,
वहाँ से लैंडिंग लाइब्रेरीज इनकी बनाई जा सकती हैं, लेकिन अमूमन कॉपी करके बार बार वहाँ भिजवाना ख़तरे से खाली नहीं है। ख़तरे से खाली इस हमारे लिहाज से खुसूसियत से, क्योंकि बाहर तो लोग आमतौर पर करते रहते हैं, परवाह नहीं करते, लेकिन हमारे लिए बाज़ तकाज़े ऐसे हैं जो अहम अहमियत रखते हैं, मजबूरियाँ हैं। बस मैं समझता हूँ अगर मुख्तलिफ़ जमातें, बड़ी बड़ी जमातें जो जहाँ अमूमन ऐसे मसाइल हैं, वो यहाँ लिख कर या कहीं अपने तौर पर अपने दोस्तों से कहकर जो यूरोप अमेरिका वगैरह में बसते हैं, ऐसी वीडियोस हासिल करें और मुमकिन हो तो उनका तर्जमा साथ डब कर दें, जो मुमकिन है, कोई मुश्किल नहीं है, और उर्दू में, पंजाबी में ये करके तो फिर एक लैंडिंग लाइब्रेरियाँ बना लें अज़ला। बाज़ वीडियोस एक घूम रही हैं, एक गांव में पहुंची, दूसरी गांव में, तीसरे गांव में चंद दिन ठहरी, इस अरसे में इतनी ज़्यादा हैं कि तसलसल टूटेगा नहीं और भूख कायम रहेगी। इसलिए इंशाल्लाह अगर वो 50-100 फिल्में इस किस्म की मंगवा लें तो जब तक वो घूम के वापस आएंगी दूसरा नंबर जाना शुरू हो जाएगा। इस तरह जो शौक़ का तसलसल है वो नहीं टूटेगा। ख़ास तौर पर हमारे देहात वगैरह में ये देखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि खुसूसियत से देहाती लोगों को शौक़ होता है एक चीज़ शुरू कर दें तो बस चल सो चल, और जहाँ वो टूट गई वहाँ बात ख़त्म, शौक़ भी उतर गए। ये मिजाज का फ़र्क है, बाज़ सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, बाकी दुनिया के देहात में भी गालिबन यही होगा। मुझे याद है चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान साहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हो गालिबन मीर हुसामुद्दीन साहब का जिक्र या किसी और का जिक्र करते थे, ना मीर हामिदुल्लाह साहब का, हरमिशरम के सहाबी थे जो, मीर हामिदुल्लाह नाम था, सियालकोट के हैं, हामिद अली साहब नहीं, हामिद अली जो शेख थे, मीर हामिदुल्लाह, बाहर नाम मुझे पूरा याद नहीं, लेकिन मशहूर ख़ानदान है उनका या उनके वालिद का, मुझे अब याद नहीं है सही, लेकिन एक बुज़ुर्ग सहाबी का ज़िक्र करते थे जो सियालकोट के थे, और उनकी आदत थी कि वो एक दिन में एक दफ़ा खूब सैर होकर खाते थे और पानी इस तरह पीते थे कि बीच में ज़रा भी इनक़िता बर्दाश्त नहीं करते थे। चुनांचे वो चौधरी साहब बताया करते थे कि माशकी को हुक्म था कि मैं कटोरे से मुंह लगा के पीता हूँ, तुम पानी डालते चले जाओ, और कहा करते थे कि डीक ना टूटे, यानी ये जो मुसलसल पानी अंदर जा रहा है ये टूटे ना, वरना मेरे प्यास का मज़ा ख़त्म हो जाएगा, फिर पीने को दिल ही नहीं चाहेगा। ये मीर हामिद अली नहीं, गालिबन कोई और थे शायद, वो पहलवान भी थे और बड़े जसीम। ये बात जो है ये वैसे सुन्नत के मुताबिक नहीं है, ये मैं बता दूँ आपको। अब ये ना समझना कि इसी तरह होना चाहिए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये थी कि पानी ठहर ठहर के पीते थे, डीक तोड़ तोड़ के पीते थे। मगर मैं बता रहा हूँ हमारे माशरे में ये आदतें हैं, बाज़ वो अभी तक जारी हैं, तो इनकी वीडियो कैसेट्स की डीक ना टूटने दें, क्योंकि जहाँ टूट गई वहाँ सिलसिला ही टूट जाएगा। तभी मुझे डर हुआ था कि रास्ते अगर मैं खुद बाहर चला गया और खुतबा एक दफ़ा तसलसल मुनक़ते हो गया कि लोगों ने आने ही बंद कर देने फिर, तो इसलिए कौमी हालात को पेश नज़र रखते हुए बाज़ इक़दामात इख्तियार करने ज़रूरी होते हैं। ये अगर आप जारी रखेंगे और डीक नहीं टूटने देंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि दूसरी फिल्मों के लिए जगह ही नहीं रहेगी, बातों का माहौल बदल जाएगा, जो इंसानी ज़ौक़ हैं उनकी इस्लाह होगी और ज़ौक़ तरक्की करेंगे, और दूसरी फिल्में जो घटिया गंदी फिल्में उनकी हकीकत कोई सामने नहीं रहेगी, बेमानी सी हो जाएंगी। तो ऐसे हकीमाना इंतज़ाम होने चाहिए तरबियत में कि जहाँ महज ज़ोर की नसीहत और सज़ा के डंडे काम न कर रहे हों, बल्कि दिल की तमन्नाएँ आपकी नसीहत के मुताबिक उसी हवा पर चल पड़ें। बस अच्छी चीज़ें दें। इदफ़ा बिल्लती है आसन सय्यिआ का मज़मून है जो हमारे लिए हमेशा रहनुमा रहना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाता है बुराई को रोकना है
تو अच्छाई के ज़रिए रोको, अच्छी चीज़ दो फिर बुराई रोको। खाली हुक्म चलाते रहो कि फलां चीज़ छोड़ दो, फलां चीज़ छोड़ दो, कोई नहीं मानेगा। हर बुरी चीज़ के बदले एक अच्छी चीज़ बनाओ, हर बुरी आदत के बदले एक अच्छी आदत का मंसूबा तैयार करो और वो अच्छी आदत देख कर कहो अब इसको छोड़ दो। कोई बुरा खाना खा रहा हो, आप कहें छोड़ो पर ये बुरा खाना है, कौन छोड़ेगा? हाँ, अच्छा खाना साथ रख देंगे तो कहेंगे अब ये बुरा छोड़ो, तो फिर वो शौक से छोड़ेगा। दूसरी बात जो मुझे उन्होंने लिखी है वो ये है कि आम तौर पर अदब उठ रहा है, नई नस्लों में एक किस्म की बेतनाई सी पैदा हो रही है अपनी कदरों से भी, और ये एक अमूमी बीमारी है जो फैलती और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मिसाल उसकी उन्होंने ये दी है कि मस्जिदों में नंगे सर जाना एक आम रिवाज बन रहा है। इस सिलसिले में यहाँ तो मैंने बार बार तवज्जो दिलाई है और अल्लाह के फजल से इंग्लिस्तान की जो नस्लें हैं नई, उनमें बहुत नुमाया फ़र्क पड़ा है। पहले जो आदत थी नंगे सिर मस्जिदों में जाने की, अब वो खुदा के फजल से बहुत कम रह गई है, बहुत मामूली रह गई है, और बिलअमूम आपको सब टोपियाँ पहने हुए नज़र आएंगे। लेकिन मुझे पता लगा है कि रब्बा की मस्जिदों में भी, मस्जिद मुबारक में भी कई लोग हैं जो इसी तरह जाते हैं और उनको नसीहत करो तो कहते हैं क्या ज़रूरत है, कोई बात नहीं। और बाज़ लोग तो सिर्फ़ इसलिए कि बालों की मांग ना ख़राब हो जाए, जिन्होंने चीर निकाले हुए हैं जहाँ जहाँ जिस तरीके से, वो वहीं कायम रहें, ऐसी बेहुदा आदत है। यहाँ सिर्फ टोपी का मसला नहीं है कि टोपी किस हद तक ज़रूरी है, ये एक अंदरूनी मर्ज़ है जिसका इजहार हुआ है। इस बात को लोग नौजवान समझते नहीं और इन बहसों में पड़ जाते हैं कि साबित करो 100% कि टोपी नहीं पहनेंगे तो कहाँ कितना गुनाह होगा और कहाँ लिखा हुआ इतना गुनाह होगा वगैरह वगैरह। ये बेवकूफ़ी की बातें हैं। कुरान करीम ने जहाँ मारूफ़ का हुक्म दिया है, उस मारूफ़ के ताबे ये सारी बातें आ जाती हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब औरतें बैत करती थीं तो मारूफ़ का लफ्ज़ रख उनसे कहलवाया जाता था कि हम मारूफ़ में आपकी अताअत करेंगे। तो कुरान करीम ने असूल पेश फरमा दिए हैं और वक्त के इमाम का काम है कि वो नज़र रखे और जहाँ जहाँ कुछ बुराइयाँ ऐसी पैदा हो रही हों जो बज़ाहिर देखने में इतनी अहम ना हों लेकिन उनकी जड़ें गहरी हों और बाज़ गहरे रुझानात पर असरअंदाज होने लग जाएं, रुझानात को गंदा कर रही हों, उन पर नज़र रखे और उनको रोके। वहाँ ये कोई कहे कि बताओ कहाँ कुरान करीम में ये लिखा हुआ है वाज़े अल्फाज में, कहाँ हदीस में लिखा हुआ है? लिखा तो हुआ है मगर तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। वो मारूफ़ का लफ्ज़ है जो हमारी बैत में आज भी दाखिल है कि मारूफ़ में मैं अताअत करूँगा या मारूफ़ में मैं अताअत करूँगी। तो ये जो टोपी सर से उतरती है, अगर इत्तेफाकन उतर जाए तो और बात है। पहले अंदर के इंसान के तकवा की टोपी उतरती है, पहले उसका रुझान बदलता है मुआशरे की तरफ, अपनी कदरों की नाकदरी का एहसास पहले उठता है, फिर वो टोपी अंदर की गंदी हवाओं से उड़ जाती है और सिर पर रखते हुए शर्म आती है। वो शर्म सिर्फ पहले गलियों में आती है, फिर मस्जिद में भी आ जाती है, आदत बन जाती है। वो बाहर इसलिए टोपी पहन के नहीं जाते कि उनको ख्याल है कि अगर टोपी पहनी हो तो लोग कहेंगे ये मौलवी मिजाज का कोई आदमी है, और जो हमने हरकतें करनी हैं या जो हम अपना मिजाज बनाकर फिरना चाहते हैं उस मिजाज के ख़िलाफ़ है। हम लोगों से निथर के अलग हो जाएंगे, ये टोपी वाला है। और वाक़ईतन टोपी बड़ी हिफाजत करती है। टोपी से बहुत सी बदियों से इंसान इस वजह से बचता है कि लोग आपसे उन बदियों की तवक्को नहीं करते। टोपी आपके मिजाज की तशख़ीस कर देती है और तयीन कर देती है। लेकिन जहाँ तक मस्जिद में टोपी का ताल्लुक़ है, इसका तो गहरा अदब से ताल्लुक़ है। ऐसे मैं जानता हूँ नौजवान, जब उनको कहा जाता था कि टोपी पहनो, कि कहाँ है साबित करो, कोई ज़रूरी नहीं है, और अपने वालिद के सामने जाते हुए उनकी जान निकलती थी बगैर टोपी के। वहाँ ज़रूरत नहीं होती थी कि नंगे सिर जाके दनाते हुए चले जाएं, और जब मस्जिद में रोकते थे तो कहते थे कोई ज़रूरत नहीं। यानी खुदा से डरने की कोई ज़रूरत नहीं, बाप से डरना ज़रूरी है, और बाप भी वो जो जलाल वाला बाप हो।
یہ نہایت بیہودہ حرکتیں ہیں، یہ بیہودہ بحثیں ہیں۔ اگر تم ٹوپی کا اتار کے پھرو گے اس طرح دندناتے ہوئے تو زبردستی تو تم پہ کوئی نہیں ہو سکے گی، نہ علماء کو اختیار، نہ خدام کو، نہ انصار کو، کوئی جماعت کا نظام تمہیں سزا نہیں دے گا، مگر تم جو سزا دے رہے ہو اپنے آپ کو، تم نے جو بے ادبی کی راہ اختیار کر لی، تمہیں سب برکتوں سے محروم کر دے گی۔ خدا کے حضور جھکنے کے لیے جس قسم کی عاجزانہ روح کی ضرورت ہے، وہ روح باہر چھوڑ کر جا رہے ہو اور مسجد میں زینت لے کر نہیں جا رہے۔ حالانکہ قرآن کریم فرماتا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اے لوگو مسجد میں زینت لے کر جایا کرو۔ مسجد کی سب سے بڑی زینت تقوی ہے، ادب ہے، حیا ہے، اور ٹوپی کا سر سے اترنا اس زینت کے بالکل برخلاف اور مخالفانہ رو ہے۔ بس ان تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے، اور جو فطرت میں ہمارے بات داخل ہے اس کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ مغرب میں بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ ٹوپی پہننا کیوں ضروری ہے، ہم تو بڑوں کا ادب کرنے کی خاطر ٹوپی اتار دیتے ہیں۔ چنانچہ یہ واقعہ درست ہے، یہاں رواج ہے جج کے سامنے جائیں تو جج ٹوپی پہنتا ہے اور جو حاضر ہونے والے ہیں ان کو ٹوپی اتارنی پڑتی ہے۔ انگریزی محاورہ ہیٹس آف ٹو یو، تو ادب میں ہم ہیٹس اتارتے ہیں، لیکن ٹوپی وقار کا نشان ضرور سمجھتے ہیں۔ جج کو اجازت ہے ٹوپی پہننے کی، بلکہ لازم ہے کہ وہ پہن کے آئے، جس کا مطلب ہے کہ اس کو ادب اور وقار کا مقام ملا ہے۔ تو کم سے کم یوں ہی صحیح تم یوں سمجھا کرو کہ خدا کے دربار میں ہمیں عزت دی گئی ہے، اللہ نے ہمیں وقار بخشا ہے۔ خدا نے وقار بخشا اور تم اتار کے پھینک دو، یہ بھی تو بے ادبی ہے۔ جج اگر ٹوپی اتار کے بیٹھے گا تو وہ قوم کی بے ادبی کر رہا ہے، اس روایت کی بے ادبی کر رہا ہے جس نے اس کو وہ خاص وقار اور عزت کا اور افتخار کا مقام عطا کیا ہے۔ بس مسجدوں میں جا کر ٹوپی پہن کر جانا یہ سنت کے مطابق ہے، اس کا ایک اندرونی روحانی رجحان سے تعلق ہے، اس لیے اس کو رواج دیں۔ بچوں کو چھوٹی چھوٹی ٹوپیاں بنا کر دیں، ضروری تو نہیں کہ مہنگی ٹوپیاں ہی ہوں، کپڑے کی ٹوپیاں ہی صحیح، مگر ایک ادب کا نشان ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ جماعت کو ان چیزوں کی طرف بھی واپس لے کے آئے اور ان چیزوں پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے اور نصیحت کی چھوٹی چھوٹی بہت سی باتیں باقی ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعے یا اس کے بعد اس سلسلے کو پھر شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔ اب چونکہ دن